علم یہ اور بات ہے۔ مولوی ذکریہ صاحب خدا صدقات میں لکھتے ہیں ہم ایک بزرگ کی قبر پہ ہمارے کچھ ساتھی اکٹھے ہو کر کے قبر والا خواب میں آیا کہ تم آئے ہو بھوکے جاؤ، اچھی بات نہیں، یہ اونٹ مجھے دے دو، اوریجنل اصل نسل کا اونٹ گھر ہے وہ تم لے لو۔ قبر والا اٹھا، اونٹ ذبح کیا، اپنی قبر میں واپس چلا گیا، انہوں نے گوشت پکایا، کھایا، بانٹا، واپس جا رہے تھے، سامنے سے لڑکے نے کہا میرے باپ کو کچھ تم نے دیا ہے؟ کہا خواب میں سودا ہوا تھا، کہا اس کے بدلے یہ اونٹ لے لو۔ مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں یہ سخاوت کی بھی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کے لیے سخاوت کی جا رہی ہے، حد نہیں ہے، شرک کی حد ہے۔ مالک کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکارے جانے سے غافل ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں۔ قبر پہ چڑی آئی ہے، چڑا آیا ہے، مرید آیا، مرید نہیں آئی ہے، ایک آئے ہیں، 5 آئے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی غور طلب ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ ساری آیتیں وہ پڑھتے ہیں جو بتوں کے متعلق ہیں، من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اولیاء اللہ تو اللہ کے اپنے ہیں۔ سنو اسی آیت کا حصہ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ جن جن کو پکارتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بابا الحق مدد، یا بابا مدد، یا عبدالقادر جیلانی مدد، ساڈا عبدالقادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ، تینوں صرف لترا دی لوڑ ہے، ہور کسے شاید نہیں۔ یہ تم جن کو پکارتے ہو، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب یہ اولیاء اللہ اکٹھے ہوں گے، انبیاء اکٹھے ہوں گے، یہ سارے ایسے مریدوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعروں کا انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہم کو پکارا کرتے تھے، ہم ان کی عبادت سے بری ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ بزرگوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، الہ پکڑتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان کا کام چل جائے، یہ عزت مند ہو جائے۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، نہیں اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ قیامت کے دن ان کی پکاروں کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ سمجھنے والے کے لیے تو پیارے بھائی رب عز و جل کی ایک آیت ہی کافی ہے، لیکن یہاں پورا گھنٹہ آپ کو قرآن کی آیات سنائی۔ اللہ کے لیے توبہ طائب ہو جائیں، اللہ کے لیے غیر اللہ کو پکارنے سے باز آ جائے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کرنے والا کبھی اللہ کی جنت میں جا سکتا نہیں۔ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب وہ انکار کریں گے نا اولیاء اللہ ان یا علی مدد کے نعروں کا، تو پھر مشرک کیا کہے گا یہ بھی سنو۔ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ لیا تھا۔ یا اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا علی مدد بھی ٹھیک ہے۔ ہم یہ قیامت کے دن افسوس کہیں گے، قرآن حکیم کی آیات ہیں، ہم بڑی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ کے پکارا کرتے تھے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ ہیں کون؟ عباد امثالکم، یہ تم جیسے آدمی ہیں، انسان ہیں۔ فادعوہم، ان کو پکار کر دیکھو، فلیستجیبوا لکم، کیا یہ تمہارے لیے جواب دیتے ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ مریم اور عیسیٰ کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ پکارا کرو، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو؟ وہ اس وقت انکار کر دیں گے، تو اس وقت انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک موقع اور ایک چانس اور دے دے۔ لیکن اللہ کی قسم قیامت پر پہنچ جانے کے بعد، موت آ جانے کے بعد اس زندگی کا کوئی سپلیمنٹری نہیں، کوئی چانس نہیں، کوئی ریٹیسٹ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اپنا بندہ بنا کر رکھے، اپنے در کا منگتا بنا کر رکھے، اپنے در کا بھکاری بنا کر رکھے۔ ہمیں جب تک زندگی دے اس حال میں زندگی دے، ہم جاگتے سوتے
رات دن 24 گھنٹے جب بھی مصیبت آئے زبان سے نکلے یا اللہ مدد، زبان سے نکلے یا رحمان مدد، زبان سے نکلے یا رحیم مدد. کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے فقیروں کو اللہ کے برابر نہ کھڑا کریں. ہماری زبان سے اللہ ہمیں وہ زندگی نہ دینا جس زندگی کے اندر توحید چھن کے شرک داخل ہو جائے. اس سے بہتر ہمیں زمین کے پیٹ میں دفن کر دینا. ہمیں تب تک زندہ رکھنا جب تک رکھنا توحید کو ہمارے سینے میں ہماری زندگی سے زیادہ زندہ رکھنا، اور اس حال میں اپنے پاس بلانا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور